السلام علیکم. میں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا، جس میں میں نے 70 مارکس سکور کیے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھ سے کون کون سے کویسچنس کیے گئے تھے اور میں نے ان کا آنسر کس طرح کیا. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم انٹرویو کے دوران کون سی کامن مسٹیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے انٹرویو پہ اور ہمارے مارکس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہمیں انٹرویو کے دوران پریپیئر کرنی چاہیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جیسے روم میں انٹر ہوا، میں ان سے اجازت لی اور میں چیئر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. میرے جو چیئرمین صاحب تھے، حبیب الرحمان گیلانی صاحب تھے، تو میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. انگلش میں نے اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا. تو یہ زیادہ لینتھی انٹروڈکشن نہیں تھا، اس میں نے صرف 5 سے 6 جو لائنز کا انٹروڈکشن تھا وہ کروایا. اس میں ہم جو ہے وہ کامن مسٹیک کیا کرتے ہیں انٹروڈکشن کے دوران کہ اس میں ہم اپنے جو ہے وہ ہابی بھی انٹر کر دیتے ہیں، اپنی فیوریٹ بک بھی انٹر کر دیتے ہیں، فیوریٹ پرسنالٹی بھی انٹر کر دیتے ہیں، لیکن اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر نہیں کیا ہوتا. تو آپ کو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ ان تینوں چیزوں کو اپنے انٹروڈکشن میں انٹر نہ کریں. میں نے بھی اپنے انٹروڈکشن کو بہت سمپل رکھا تھا اور اس میں یہ تینوں چیزیں شامل نہیں تھیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی ان چیزوں کو انٹر کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم فیوریٹ پرسنالٹی بول دیتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی صاحب ہماری فیوریٹ پرسنالٹی ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں مکمل نالج نہیں ہوتی اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد کب رکھی، یا اس قسم کے جو ان کی زندگی کے سوالات تھے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے، جس سے ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے انٹرویو کے دوران. اگر ہم فار ایگزامپل فیوریٹ بک قرآن مجید کو کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے علم کا اور اس کے بارے میں تمام چیزیں یاد رکھنا یا ان کو کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ کوئی ون پیپر کا جو انٹرویو ہوتا ہے، یہ کوئی آپ CSS کا انٹرویو تو دے نہیں رہے ہوتے کہ آپ اتنی ساری چیزیں پریپیئر کریں. اس لیے ان تینوں چیزوں کو انٹر کرنے کا میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انٹروڈکشن میں صرف اپنا نام، اپنے فادر کا نام اور اس کے علاوہ جو ڈگری ہے اس کی آپ نے پہلی ڈگری بتانی ہے کہ سب سے پہلی ڈگری جو آپ نے فار ایگزامپل جو ابتدائی تعلیم تھی وہ کہاں سے حاصل کی، اور آپ نے آخری ڈگری بتانی ہے کہ آپ نے آخری ڈگری کون سی یونیورسٹی سے کی. زیادہ ڈیٹیلز دینے کی کہ میں نے میٹرک فلاں جگہ سے کیا، انٹر فلاں جگہ سے کیا، گریجویشن وہاں سے کی، یہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ڈگری کے بعد آپ ریسنٹلی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ نے 4 سے 5 لائنوں کے اندر اس انٹرویو کو جو ہے وہ انٹروڈکشن کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دینا ہے. خیر، انٹروڈکشن کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ڈگری کے بعد کیا کر رہے ہیں. تو ڈگری کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں PPSC کی پریپریشن کر رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ پریپریشن کے ساتھ ارننگ کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک جاب کرتا تھا، لیکن وہاں پہ جو ڈیوٹی ٹائمنگس تھی وہ اس قسم کی تھیں کہ میں ساتھ میں پڑھائی پہ فوکس نہیں کر سکتا تھا، میں اپنی تیاری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ جاب چھوڑ دی. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں پہ آپ کی ارننگ کتنی تھی. جب میں نے ان کو اپنی ارننگ بتائی یا سیلری بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ سیلری ایک سٹارٹر کے لیے تو اچھی سیلری ہے، تو پھر بھی آپ نے یہ جاب چھوڑ دی. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر، میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ وہ جاب ایسی تھی کہ سیلری تو اس میں اچھی مل رہی تھی، لیکن میرا کیونکہ ڈریم تھا کہ میں PPSC کی پریپریشن کروں، تو پھر وہاں پہ یہ پاسبل نہیں تھا، اس لیے مجھے وہ چھوڑنی پڑی. اس کے بعد چیئرمین صاحب نے مجھے دوسرے ممبر کی طرف ریفر کیا جو آئی تھنک ایک سول جج تھے، وہ سول کپڑوں میں موجود تھے. تو انہوں نے مجھ سے سب سے پہلا کویسچن یہ کیا کہ آپ نے ڈگری پرائیویٹ یونیورسٹی سے کیوں کی، آپ نے ریگولر کیوں نہیں کی. تو میں نے ان کو اس کی وجہ بھی بتائی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے جو اگلا کویسچن کیا وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از سیکشن 34. تو یہ کویسچن مجھے آتا نہیں تھا، تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی سوری بول دیا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ امریکہ نے وینزویلا پہ اٹیک کیوں کیا. تو میں نے ان کو بتایا سر کہ امریکہ کا اس پہ موقف یہ ہے کہ جو وینزویلا کے صدر ہیں وہ ڈرگز کو جو ڈرگ ڈیلرز ہیں امریکہ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جتنی بھی ڈرگز امریکہ میں آ رہی ہیں وہ وینزویلا سے آ رہی ہیں. تو ان پہ انہوں نے کاؤنٹر کویسچن کیا کہ یہ تو امریکہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے ڈرگز کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے. یہ تو ایک امریکہ کا موقف ہو گیا. میں نے کہا سر اس میں جو اوریجنل اس کی وجہ ہے جو وینزویلا کا بھی موقف ہے اس پہ کہ کیونکہ وینزویلا کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ تیل کے ذخائر ہیں. تو اکارڈنگ ٹو وینزویلا امریکہ جو ہے وہ ان تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اس پہ وینزویلا پہ اٹیک کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از گوئنگ آن بٹوین UAE اینڈ سعودی عربیہ.
تو میں نے ان کو بتایا کہ سر یمن میں 3 گروپس ہیں اس وقت. ایک گروپ حوثی باغیوں کا گروپ ہے جن کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے. دوسرے نمبر پہ ایک گروپ ہے جو اپوزیشن میں ہے اس وقت, اس کو UAE کی سپورٹ حاصل ہے. اور جبکہ تیسرا گروپ ایسا ہے جس کو سعودی عرب کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے, اور وہ اس وقت وہاں پہ یمن میں اقتدار میں ہے. یہاں پہ اٹیک کرنے کی وجہ یہ تھی سعودی عربیہ کا UAE پہ کہ اس کو بارڈر کی سیکیورٹیز ہیں. سعودی عربیہ کو ان کو ڈر ہے کہ اگر UAE کا جو حمایت یافتہ گروپ جو اس وقت اپوزیشن میں اگر وہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو ان کو بارڈر کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, اور انہوں نے اس وجہ سے UAE کے حمایت یافتہ گروپ پہ اور UAE پہ اٹیک کیا, اور ان کے آپس میں ٹینشن چل رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تھانہ کیا ہوتا ہے. تو تھانے کے بارے میں نے ان کو بتایا کہ سر جب بھی ہم کسی مجرم پہ کوئی الزام ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تھانے میں لے کے آیا جاتا ہے, اور وہاں پہ اس سے تفتیش کی جاتی ہے. اور اگر وہ صرف پوچھ گچھ کے لیے اس کو بلایا گیا تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جبکہ اگر وہ اس پہ FIR درج ہے تو اس کو اس کے بعد عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. دین ہی آسکڈ کہ عدالت کا کیا کام ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر جب تھانے میں کسی بھی FIR پہ تفتیش کی جاتی ہے تو ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اس پہ اس کی تفتیش کرنے کے بعد عدالت میں اس کا چلان جمع کروایا جاتا ہے. عدالت اگر اس پہ جو جرم ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیتی ہے, اور اگر وہ جرم اس پہ ثابت نہیں ہوتا تو اس کو بیل دے دی جاتی ہے عدالت کی جانب سے. تو میں نے اس کے بعد انہوں نے اگلا کویشچن مجھ سے کیا کہ آپ کیوں اور کس سے امپریس ہو کر سب انسپیکٹر بننا چاہتے ہیں. تو کیوں کا جواب تو میں نے یہ دیا کہ سر میں ڈپارٹمنٹ میں رہ کے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہوں. تو اور میں سر کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ امپریس نہیں ہوں کسی کی وجہ سے بھی, کیونکہ ان کلوز مائی ریلیٹیوز اینڈ مائی فرینڈز یا جو لوگ جاننے والے ہیں ان میں کوئی بھی سب انسپیکٹر نہیں ہے جس سے میں امپریس ہوتا. تو مجھے نہیں پتا کہ جواب میرا صحیح تھا یا غلط تھا, لیکن اٹ واز مائی ٹرو فیلنگز, تو اس وجہ سے میں نے وہ ان کو بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا اور مجھے 3rd ممبر کے پاس ریفر کیا جو کہ ایک SSP تھے اور وہ وردی میں موجود تھے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ کیوبائٹس. تو یہ ڈگری کا سوال تھا لیکن یہ مجھے نہیں آتا تھا, میں نے اس پہ سوری کیا. اور سیکنڈ انہوں نے جو ڈگری سے سوال کیا وہ بھی مجھے نہیں آتا تھا, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے, اور میں نے اس میں بھی کیونکہ وہ میں نے پڑھا نہیں ہوا تھا تو میں نے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو بول دیا کہ مجھے یہ جو ہے وہ نہیں آتا. تو اس پہ میں نے ان کو سوری بول دی. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از 295C. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرتا ہے تو یہ سیکشن اس پہ لگتی ہے اور اس کے تحت اس پہ FIR درج ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کی سزا پاکستان میں عمر قید یا سزائے موت ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ ایک تھانے میں SHO ہیں تو آپ بن کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہاں پہ کیا کریں گے, آپ کے فرسٹ منتھ کا پلان کیا ہوگا. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر وہاں جانے کے بعد میں سب سے پہلے وہاں ہر تھانے میں ایک روزنامچہ ہوتا ہے جسے ڈیلی ڈائری کہا جاتا ہے, اس میں ہر روز کی ایک جو بھی ورکنگ ہوتی ہے اس میں درج کی جاتی ہے. میں وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کروں گا جس سے مجھے پتہ چلے گا کہ اس تھانے میں پہلے کیا ورکنگ ہو رہی ہے, ڈیوٹیز وغیرہ کس طرح سے لگی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد میں سر کمیونٹی پولیسنگ پہ زور دوں گا. میں وہاں علاقے کے اندر جو بھی معززین علاقہ ہوں گے ان سے میں میٹنگ کروں گا اور ان کے ساتھ مل کے ہم نہ صرف جرم کو کم کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس جرم کی بنیادی جو ہے وجہ کیا ہے اور اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد انہوں نے مجھے اگین چیئرمین کی طرف ریفر کیا جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از کرنٹلی دا بگیسٹ ایشو آف پاکستان. اس کے بعد انہوں نے دوسرا کویشچن یہ کیا کہ ایک اچھے سب انسپیکٹر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر ایک اچھے سب انسپیکٹر کو سب سے پہلے تو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ فزیکلی فٹ ہوگا تبھی وہ اچھی ڈیوٹیز پرفارم کر سکے گا. اس کے علاوہ اسے اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ سر اسے مینٹلی فٹ ہونا چاہیے اور انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. یہ 3-4 کوالٹیز میں نے ان کو بتائیں اور اس کے بعد انہوں نے مجھے تھینک یو بولا, جس کے بعد میرا انٹرویو جو تھا وہ وائنڈ اپ ہو گیا. اگر آپ بھی انٹرویو کی پریپریشن کر رہے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انٹرویو میں ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. انٹرویو تک آپ اپنا ریٹن کلیئر کر کے پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جو ریٹن میں آپ کا نالج ہوتا ہے وہ چیک ہو چکا ہوتا ہے. انٹرویو کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس جج کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو چیزیں آتی ہیں وہ تو چلیں آتی ہیں, لیکن جو چیزیں نہیں آتی ہیں آپ ان کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور کہیں آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ان چیزوں سے شیک تو نہیں ہوتا. تو اپنے کانفیڈنس کو بحال رکھیں اور اپنی اسٹڈی کر کے جائیں پراپرلی. جیسے آپ کو جتنا زیادہ نالج ہوگا اس سے آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلٹ ہوگا.
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ انٹرویو کی تیاری کرتے وقت آپ نے کون سی 8 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، اور انٹرویو والی ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد اسی چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی.